बिखर जाए वो पता नहीं हूँ मैं, जो गिर कर बिखर जाए वो पता नहीं हूँ मैं, इन आंधियों से कह दो औकात में। کہ آپ نے پہلے یوتھ کمیٹی بنائی تھی گلی ایک گاؤں کے نام پر، تو ابھی بنائی ہے آپ نے پوری وی سی کے نام پر، آپ کا منشور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عزیر بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، ہوگی نیشنل ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی اور ہمارے انٹرویو کے لیے آپ آئے، اور اس کے بعد آپ نے جو سوال کیا کہ آپ نے 7 سال پہلے ایک کمیٹی بنائی تھی یوتھ کمیٹی گلی کے نام سے، اس کمیٹی کو اور آج جو وی سی رامکوٹ کے نام سے کمیٹی بنائی ہے، ان دونوں کمیٹیوں کو بنانے کے لیے آپ کا مقصد کیا تھا؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے 7 سال پہلے یوتھ کمیٹی گلی شریف بنائی تھی، اس وقت بھی ہمارا مقصد اور ہمارا ایم ایک ہی تھا کہ ہم نے جس طرح گلی میں کمیٹی بنائی تھی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، گلی کے اندر جو مسائل ہیں چھوٹے موٹے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے وہ کمیٹی بنائی تھی، اور الحمدللہ آج 7 سال کے بعد وہ کمیٹی الحمدللہ چل رہی ہے، اور اس کے نتیجہ بھی کئی ہمارے سامنے، اور اس کے بعد ہم نے جو کمیٹی وی سی رامکوٹ کے نام سے جو کمیٹی ابھی تشکیل دی ہے آج، تو اس کے لیے بھی ہمارا مقصد، اس کمیٹی کو بنانے کا مقصد بھی صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے خدمت حلق کرنی ہے، اور خدمت حلق کے لیے ہم نے یہ کمیٹی کو تشکیل دیا ہے کہ پورے وی سی رامکوٹ میں جتنے بھی گاؤں ہیں، 8 ہیں 10 ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب گاؤں میں ایک ایکویلٹی پیدا ہو، کہ ان سب گاؤں میں جتنے بھی لوگ ہیں رہنے والے، ان کی جو تکلیف ہیں، کچھ بھی ان کے معاملات ہیں، ان کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جتنے مسائل ہیں اس کو ہم یہ وی سی رامکوٹ کی جو کمیٹی یوتھ کمیٹی بنی ہے اس کے پلیٹ فارم سے ان کو سارے جو مسائل ہیں ان کو اگلے نمائندوں تک، بلدیاتی نمائندے ہیں یا جس طرح اگلے ہمارے بڑے جو نمائندے ایم پی اے ایم این اے ان تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور اس یوتھ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ پورے وی سی رامکوٹ کی خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو اس وی سی میں اور اگلے لیول پر اس کمیٹی کو اور اس میں جو نوجوان ہیں ان سب کو انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے، اور وی سی رامکوٹ کو انشاءاللہ ہم ایک مثالی وی سی بنائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی عرفان بھائی۔ اس وقت ہمارے ساتھ دوسرا سوال کریں گے مفتی عنایت الرحمان صاحب۔ السلام علیکم عنایت الرحمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ تو مفتی صاحب آپ سے دوسرا سوال ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر آپ علاقے کے مسائل کے بارے میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں، تو کیا آپ کے مسائل حل بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جی، سب سے پہلے تو زہر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے یہاں آستانے پر آئے۔ اللہ کریم آپ کو ہر قسم کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے جو سوال پوچھا کہ علاقے کے مسائل کو سوشل میڈیا پر، چینلوں پر ہم لے کر جا رہے ہیں تو کیا حل ہوتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ حل ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں کڑمیلی کے روڈ کے لیے فنڈ ایم پی اے صاحب نے ڈالی ہے، اور یہ میرے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے کے بعد کیا ہے، اور 2018 میں ہم نے یہاں سے اپنے جو موجودہ ایم پی اے صاحب ہیں ان کی حمایت کا اعلان کیا تھا پورے گاؤں سطح پر، اور انہوں نے بار بار آواز اٹھانے اور ان سے رابطہ کرنے کے بعد الحمدللہ اب ہمارے پانی کے مسائل کے لیے انہوں نے ایک ٹینکی کا فنڈ کیا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری آواز برابر ثابت ہو رہی ہے، اور علاقے کے مسائل ایم پی اے ایم این اے تک آواز پہنچتی ہے اور وہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب، ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ سب وی سی رامکوٹ کے نوجوانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو آنے والے جو سیاسی ہیں آپ کے مخالف ہو جائیں گے، ان کے لیے تنقید کریں گے، ان کے لیے کیا جواب ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو جذبہ لے کر اٹھا ہوں وہ جذبہ ہے خدمت خلق کا،
اور میرے استاد فرمایا کرتے تھے بیٹا پتھر ہمیشہ پھلدار درخت کو مارتے ہیں، جس درخت پر پھل نہ ہو اس کو پتھر کوئی نہیں مارتا۔ اگر مجھ پر کوئی تنقید کر رہا ہے اور تنقید برائے اصلاح کر رہا ہے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، اور اپنے علاقے کے لوگوں کو اتنا ہی کہوں گا کہ میرے شہر کے لوگوں تمہیں احساس نہیں ہے، میرے شہر کے لوگوں تمہیں احساس نہیں ہے، تم میرے فن کو سراہو گے میرے مرنے کے بعد۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بندہ تنقید کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ ویسے لگے ہوئے ہیں مسائل کو، یہ بلدیاتی نمائندگی کام ہے، سیاسیوں کے کام ہے، اور اگر وہ مجھے ہدف تنقید بنا رہے ہیں تو مجھے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں انہیں کہوں گا میری آواز میں آپ آواز بنیں، سیاسی حضرات جو پرانے ہیں یا نئے ہیں، میری آواز میں آواز بنیں اور آئیں خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر اس قوم کی، اس علاقے کی خدمت کریں۔ لیکن اگر وہ نہ کریں اور تنقید برائے تنقید کریں تو ان کے لیے میں اپنی طرف سے یوتھ کمیٹی گلی اور یوتھ کمیٹی وی سی رامکوٹ کے ہر جوان کی طرف سے میں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ گر بکھر جائے وہ پتہ نہیں ہوں میں، جو گر کر بکھر جائے وہ پتہ نہیں ہوں میں، ان آندھیوں سے کہہ دو اوقات میں رہیں۔ ہم نے اپنا مشن انشاءاللہ برقرار رکھنا ہے اور خدمت خلق کا جو نعرہ ہم جوانوں نے لگایا ہے وہ انشاءاللہ لگاتے رہیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت ہوگا کہ ہم وی سی رامکوٹ کے مسائل کو حل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب و کمران ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو اپنے مشن میں کامیاب کرے۔ بہت شکریہ جی۔ عزیر احمد سعدی، اوگی نیشنل ٹی وی کے ساتھ وی سی رامکوٹ میں اس وقت گاؤں گلی میں موجود ہوں۔ السلام علیکم۔